سمائے ہوئے ہیں۔ اب بلا تاخیر میں عالمی اسلام کے شورا فاق خطیب مفتی اسلام حضرت مولانا علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ اپنے خوبصورت حسین انداز سے مجھے اور آپ کو اپنے معاذ حسنہ سے مستفیض فرماتے ہیں۔ آئیے ذرا مفتی صاحب کو مل کے ویلکم کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ الحی القیوم المتعال الکبیر السمیع البصیر والصلاة والسلام علی نبیہ وحبیبہ ورسولہ محمد بشیر ونذیر وعلى آلہ الذین نزلت فیہم آیۃ التطہیر وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الكبير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ حضرات گرامی، کافی دیر سے آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے سلسلے میں بپا کیے گئے اس شرعی جشن کی محفل میں شریک ہیں۔ حاضرین و سامعین، مجھ سے قبل قبلہ قاضی صاحب نے بڑے زبردست انداز سے، گو کہ آپ یقیناً کافی بزرگ ہیں، لیکن جب میں دیکھ رہا تھا ایمان اور عقیدہ جوان ہو تو بندہ بوڑھا نہیں ہوتا، اور وہ بتا رہے تھے ہم جیسے خطیبوں کو کہ بھائی میں بے شک بزرگوں میں شمار ہوتا ہوں لیکن ابھی بھی مجھے قرآن یاد ہے، اور انہوں نے زبردست طریقے سے بتا دیا کہ میلاد کیا ہے۔ میں سمپلی دوبارہ اپنے عنوان کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق آیا تمہارے پاس شانوں والا رسول۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد۔ میرا رب فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور قرآن سننے والوں سن لو، البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک شانوں والا رسول آیا ہے، تمہارے پاس شانوں والا رسول آیا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، میرا نبی شانوں والا
میں نے چند منٹ سور لینے اور اسی اس میں کیفیت میں چاہتا ہوں کہ پڑھتا رہوں. میرا نبی شان والا، کتنا شان والا. لوگوں کوئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں دنیا میں آ کر بڑا وقت سپینڈ کر کے، بڑا وقت گزار کے، بڑے مارے کھا کے شانیں ملتی ہیں. اے میرا نبی وہ ہے کہ ابھی آیا نہیں ہے، کائنات میں ان کی شانوں کے ڈنکے بج رہے ہیں. میرے آقا سید الثقلین کی امی، میرے نبی کی کئی شانیں، ایک شان ان میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ میرا نبی طاہر و مطہر آیا، میرا نبی انظف و نظیف آیا، میرا نبی الطف و لطیف آیا. مطلب اس کا یہ کہ ہر انسان اس کے ساتھ طبعی معاملے ہیں کہ جس وقت وہ کھائے، وہ پیے، ہضم کرے، وہاں بدبو کی کیفیت آتی ہے. پسینہ آئے، بدبو کی کیفیت آتی ہے. روشنی کے سامنے کھڑا ہو، کثافت کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن اللہ نے تیرے میرے نبی کو اتنا لطیف بنایا ہے کہ میرا نبی سر سے لے کے پاؤں تک خوشبو ہی خوشبو لے کے آیا ہے. پہلے دن کی گواہی، میلاد شریف ہے نا جی پلیز. پہلے دن کی گواہی میرے نبی پاک کی امی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ. میرے آقا نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو یاد کیا، قیامت کے دن اس قرآن کے قاری کے ماں باپ کے سر پہ نور کا تاج سجایا جائے گا. میرے دوستو ذرا غور کرو، اگر حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ نور کا تاج سجے گا تو بتاؤ جو خود صاحب قرآن ہے اس کی ماں کی کتنی شان ہوگی. ہم تو اس کو کچھ یوں عرض کر سکتے ہیں کہ جتے سونے نے تلیاں، جتے سونے نے تلیاں لائیاں نے اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہے. وہ جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا، جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے. جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا، اس ماں ورگی، توجہ ادھر رکھنا ہے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے. میرے دوستوں میرے مدنی کریم آقا کی امی آپ فرماتی ہیں نظر تو الیہ، اور جب میرا سونا محمد دنیا میں آیا میں نے اسے پلٹ کر دیکھا، فَإِذَا هُوَ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. میں نے جب اسے دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا محمد 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. ریحُهُ یَسْطَوْ کَالْمِسْکِ الْأَزْفَرِ، اور صرف چاند کی طرح چمک ہی نہیں رہا تھا بلکہ اس کے جسم سے کستوری کی خوشبو پھوٹ رہی تھی. اللہ اکبر. ذرا ایک جملہ آگے بڑھئے. یہ تو پہلی گواہی ہے اس ماں کی جس ماں نے میرے تیرے نبی کو جنم دیا ہے. اب وہ ماں جس نے میرے نبی کا بچپن پایا، حضرت سیدہ علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتی ہیں تو آپ فرماتی ہیں لوگو، اور جس وقت میں پیارے محمد کو لے کر اپنے گھر گئی، میں جب اسے لے کر قبیلہ بنو سعد میں پہنچی، لما دخلت بھی
إلى منزل لم يبق منزل من منازل بني سعد إلا شممنا من ريح المسك. جب میں لے کر محمد کو اپنے قبیلے میں پہنچی تو پورے قبیلے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے کستوری کی خوشبو نہ مہکی ہو. پورے قبیلے سے کیا عرض کیا میں نے؟ ہر گھر سے کستوری کی خوشبو. اگلے دن ساری عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں نا, وہ میرے گھر سے کستوری کی خوشبو آئی, دوسری کہتی ہے میرے گھر سے کستوری کی خوشبو آئی, تیسری کہتی ہے میرے گھر سے کستوری کی خوشبو آئی. کرتے 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 راز کھلا کہ اس خوشبو کا منبع حلیمہ سعدیہ کا گھر ہے. چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ وَأُلْقِيَتْ مُحَبَّتُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ. جب لوگوں کو پتا چلا نا یہ خوشبو کا منبع میرا محمد ہے تو لوگ دل و جان سے صدقے واری جانے لگے, پیار کرنے لگے, محبت کرنے لگے, اور اتنا پیار کرنے لگے کہ دل میں اتنا جذبہ محبت کیفیت آ گئی کہ اگر لو انا احدن لو نزل بی اذن فی جسدی, اگر کسی کے جسم میں ذرا برابر کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی درد ہوتا تو وہ آتا اور آ کر محمد عربی کے ہاتھ کو پکڑتا. اخذ کفہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدو علی موضع الاذی, ان کا ہاتھ ننا ننا پکڑ کے اس پریشانی اور درد والی جگہ پہ رکھتا, ادھر نبی کا ہاتھ لگتا, فوراً کہہ اٹھتا, فوراً آواز آتی, تبرع باذن اللہ سریہ, لو میرا درد نبی کے ہاتھ کی برکت سے دور ہو گیا. اللہ اکبر. میرا نبی ادھر بھی اپنی ماں کے گھر میں بھی, حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بھی خوشبو پھیلا رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ اذا مر فی طریق من طرق المدینہ. نہیں مدینے کا نام آئے تو آواز آنی چاہیے. اور جب اللہ کا رسول مدینے کے رستوں میں سے کسی رستے پہ گزرتے تھے, لوجدو ریح الطیب, اصحاب پیغمبر کو وہاں سے کستوری کی خوشبو محسوس ہوتی. قالو مر رسول اللہ من ھذا الطریق, تو لوگ کہہ اٹھتے ابھی ابھی آمنہ کا چاند ادھر سے گزر کر گیا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کوئے جنت میں ایسی رونق کہاں جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے, اور گلوں میں بسی ایسی خوشبو کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. مل کے بولو زلفی دیکھی ہے کہ نظروں نے گاٹا دیکھی ہے, اے لٹ گیا جس نے, لٹ گیا جس نے میری آقا کی ادا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے میری آقا کی ادا دیکھی ہے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ